یہاں کچھ لوگ جو ہیں جیسے بریلوی حضرات، یہاں اور دماغ میں ایک چیز کو تازہ کر لیجئے، بریلوی حضرات سے جب آپ اس قسم کی باتوں کا رد کریں گے تو وہ کیا کہتے ہیں کہ کفار مکہ جن کو پکارتے تھے نا، جن کی عبادت کرتے تھے، وہ گمراہ کافر جاہلی لوگ تھے، وہ صحیح نہیں تھے، اور ہم جن کو پکارتے ہیں، ہم جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سفارشی مانتے ہیں، وسیلہ مانتے ہیں، وہ کون لوگ ہیں؟ اولیاء، صالحین، انبیاء، ان کے غلط ہونے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تو یہ تسلی دیتے ہیں اور ان کے جاہل لوگ اس پر مطمئن بھی ہو جاتے ہیں۔ تو اسی کی طرف اسی کا جواب دیتے ہوئے شیخ محمد الوہاب رحمہ اللہ نے کئی جگہ پر ان بتوں کا اور دوسروں کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ بھی ذکر کیا کہ بھائی عیسائی ہیں جو نصارہ، حضرت عیسیٰ کو مانتے تھے۔ حضرت عیسیٰ کون تھے؟ ایک پیغمبر تھے، ہے نا، اولو العزم رسولوں میں سے ایک ہیں، ہاں۔ اور اسی طریقے سے کفار مکہ جہاں بہت سارے دوسرے معبودوں کو، شجر حجر کو مانتے تھے، وہاں ملائکہ کو پکارتے تھے۔ ملائکہ کون ہیں؟ اللہ کے مقرب بندے، ہے نا۔ یہاں تک کہ انہوں نے اللہ کی بیٹیاں کہا ان کو، نعوذ باللہ، جیسے نصارہ نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہا، عزیر نے یہود نے حضرت عزیر کو کہا۔ تو یہ جو ہے نیک صالح، اچھا لات و منات میں بھی جن شخصیات کو انہوں نے مانا وہ نیک تھے، اور ہم نے یہ پڑھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے جن معبودوں کو بنایا، بتوں کو، جن شخصیات کی، وہ کون تھے؟ ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، کون لوگ تھے؟ صالحین تھے۔ اور وہاں ان کے مشرک اور غلط ہونے کا سوال اس لیے پیدا نہیں ہوتا کہ دلائل سے یہ بات ثابت ہے کہ قوم نوح کے اس شرک، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر کے بت بنانے اور پھر اگلی نسل میں شرک آنے سے پہلے دنیا میں شرک تھا ہی نہیں، لہٰذا ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر ان کے ہاں شرک یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور وہ اس قوم کے، اس دور کے لوگوں میں بھی نیک و صالح تھے، تو وہ صالحین اور اولیاء ان کو کہہ لیجئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی تھے، حضرت عزیر کے سلسلے میں نبوت کے بارے میں اختلاف ہے، ہاں۔ اور جو ہے ملائکہ ایک نوری مخلوق ہیں، ہم جانتے ہیں۔ تو ان میں سے کسی کو بھی وہ حق دینا جو الوہیت کا درجہ دیتا ہے وہ شرک ہے، کفر ہے، ہاں۔ اب اگر آپ یہ کہتے ہو کہ ہم اولیاء، صالحین اور انبیاء کو پکار رہے ہیں تو آپ کوئی نیا تیر نہیں مار رہے ہو، نیا عمل نہیں کر، اسی کو قرآن حدیث نے شرک کہا ہے۔ اور یہ دنیا کی عالمگیر گمراہی یہی تو رہی ہے کہ جو شخص توحید کا درس دینے آیا، کئی مرتبہ ایسا ہوا تاریخ میں، جو ہمارے سامنے ثبوت موجود ہیں، مثالیں موجود ہیں، کہ جن توحید کا سبق دینے والے ہی کو لوگوں نے وہ درجہ دے دیا جس سے وہ منع کرتا تھا دوسروں کے تعلق سے اور اپنے بارے میں بھی۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ چونکہ کوئی قوم شرک اس وقت کرتی ہے جب کسی کے بارے میں غلو کرتی ہے، اس کو اس کے مقام سے بڑھاتی ہے، اللہ کے درجے تک پہنچاتی ہے۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، امت مسلمہ کس کی عزت سب سے زیادہ کرتی ہے، کرے گی؟ مخلوق میں نبی کی، اللہ کے بعد مخلوقات میں نبی کو درجہ دے گی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے عقیدہ بگڑنے کا سب سے زیادہ امکان اور چانس تھا اور ہے کہ لوگ آپس کی محبت اور عقیدت کو جو ہونی چاہیے اس سے اگر درجہ بڑھا دیے تو اللہ سے ملا دیا تو شرک ہو جائے گا۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری دور نبوت میں قدم قدم اور مقام مقام پر آپ نے بار بار اس سے تنبیہ کی، ہاں، کہ مجھ کو حد سے نہ بڑھانا، لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم۔ الگ الگ الفاظ، الگ الگ انداز میں آپ نے یہ تعلیم دی کہ دیکھو مجھ کو میرے مقام سے نہ بڑھانا، جیسے نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا تھا، اللہ کا بیٹا کہہ دیا، نعوذ باللہ۔ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ آپ سے کہا سید، کسی نے آ کے کہا سید مت کہو، سید اللہ ہے، حالانکہ مخلوق کے معنی میں سید کہا جا سکتا ہے، لیکن آپ نے روکا تاکہ شرک کا دروازہ بند رہے۔ آپ کے سامنے ایک صحابی نے آ کے کہا ماشاء اللہ و شئت، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں۔ فیضان کو جگہ دیجیے۔ جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں۔ اللہ کے رسول نے فوراً کہا اجعلتنی للہ ندًا، کیا تو نے مجھے اللہ کے برابر بنا دیا؟ قل ماشاء اللہ وحدہ، جو اللہ چاہے اکیلا، یہ کہو۔ کتنی صاف تعلیمات ہیں یہ میں 2-3 مثالیں دے رہا ہوں۔ پھر قرآن میں بھی یہ مضمون بار بار دہرایا گیا، آپ کا معاملے میں حق نہیں ہے، آپ جس سے محبت کریں، پسند کریں، اس کو آپ ہدایت نہیں دے سکتے، انک لا تہدی من احببت۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں اپنی ذات کے لیے بھی نفع کا اور نقصان کا کچھ بھی مالک نہیں ہوں، اور آپ نے اپنے قریبی خاندان کے لوگوں سے کہا کہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے میں تمہارے کام نہیں آؤں گا۔ اپنے قریبی رشتہ داروں کو بھی کہا، دوسرے موقع پر عام صحابہ کو بھی کہا کہ میں اگر اللہ پکڑے گا تو بچا نہیں سکوں گا، میں تمہارے بارے میں اختیار نہیں رکھتا۔ کتنی واضح، صاف، کلیئر تعلیم ہے۔ اس کے باوجود، ایسی تعلیم کے باوجود، ایسے نبی پر ایمان لانے کے باوجود، اگر کوئی یہ کہے کہ اس کائنات میں کچھ لوگ ابدال ہیں، قطب ہیں، غوث ہیں، جو کائنات کا نظام چلاتے ہیں، فلاں غار میں ان کی میٹنگ ہوتی ہے اور پھر وہ مختلف چیزوں کا فیصلہ کرتے ہیں، تو کتنے بڑے، یعنی اس کو ہم اردو زبان میں آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں، کہیں کہ اندھیر کی بات ہے۔ یعنی یہ ایک عجیب غریب تضاد ہے۔ اب بتائیے کہ میں جو باتیں بیان کر رہا ہوں یہ آپ سمجھ رہے ہیں؟ بلکہ میں جانتا ہوں کہ آپ لوگوں میں سے کئی لوگ سوچ رہے ہیں کہ یہ باتیں تو ہم بار بار سنتے ہیں، لیکن تھوڑی دیر کے لیے میرا سوال غور سے سنیے کہ جو لوگ آج قبر پرستی کر رہے ہیں، بزرگوں کی پرستش کر رہے ہیں، وحدت الوجود کا عقیدہ مان رہے ہیں، ہاں، لا الہ الا اللہ کی غلط تشریح کر رہے ہیں، واسطے اور وسیلے کے عقیدے کے نام پر شرکیات میں مبتلا ہیں، کیا وہ قرآن و حدیث نہیں پڑھتے؟
پڑھتے ہیں، ان میں عربی جاننے والے بھی ہیں، ہاں عالم نہیں، ان کے یہاں تو علامہ اور نہ جانے کیا کیا کئی لائن کے بعد اصلی نام آتا ہے، اتنے القاب لگاتے ہیں، یہ سب کچھ پڑھتے ہیں، ہنسنے کی نہیں غور کرنے کی ضرورت ہے، یہ سب کچھ پڑھتے ہیں، اتنا علم والا کہلاتے ہیں، پھر بھی توحید کے اس واضح ترین سبق کو جسے قرآن و حدیث نے اس طرح سے بیان کیا ہے کہ موٹی سے موٹی عقل والے کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو فطرت پر ہوتا ہے وہ ایک کھیت میں کام کرنے والا کسان ہی کیوں نہ ہو، وہ توحید کو بہت واضح انداز میں مانتا ہے. میں نے نقل کیا تھا، احمد دیداد نے کسی کتابچے میں اپنے ذکر کیا کہ آسٹریلیا کے ایک دیہاتی سے میں نے سوال کیا کہ تیرا رب کون ہے، تو اس نے جواب دیا کہ میرا رب ایسا ایسا ہے. اور شیخ احمد دیداد نے کہا کہ میں اس کا ترجمہ کروں گا تو ہو سکتا ہے آپ کو عجیب لگے، ہنسی آئے، لیکن غور کریں گے تو آپ کو یہ دیہاتی شخص جو اپنے دیہاتی انداز میں اپنی توحید اور رب کی تعریف کر رہا ہے، ہاں وہ واشنگٹن اور لندن کے مشرک سے زیادہ اونچا نظر آئے گا. تو اس کا جواب کا مطلب یہ تھا، اس کا ترجمہ انہوں نے کیا کہ میرا رب وہ ہے جسے حاجت نہیں ہوتی، یعنی پاخانے کے لیے نہیں جاتا. تو کہا کہ آپ کو عجیب لگے گا لیکن غور کیجئے کہ اس کی بات کا فہوا مقصود کیا ہے کہ میرا رب مطلب اس کو کوئی عیب، کوئی حاجت، کوئی ضرورت نہیں ہے، اور چونکہ وہ انسان اور دیہاتی ہے لہذا اس نے اپنے طور پہ بات کہی. یہی بات قرآن نے بہت اعلیٰ انداز میں بیان کی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ مریم علیہ السلام، ان دونوں کی الوہیت کا رد کرتے ہوئے قرآن نے نصارہ کے رد میں ایک جملہ بیچ میں کہا ہے، کانا یا کلانی طعام، وہ دونوں کھانا کھاتے تھے. احمد دیداد صاحب نے توجہ دلائی کہ آپ غور کیجئے کہ کیا قرآن جیسی عظیم الشان کتاب، اللہ کے کلام میں کوئی بات ایسے ہی ہو سکتی ہے کیا جس کا کوئی مطلب مقصود نہ ہو؟ نہیں ہو سکتی. اب قرآن میں کسی دو شخصیت کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ کھانا کھاتے تھے، یہ کوئی بظاہر اہم بات ہے کہ میں آپ کے بارے میں آ کے یہ بتاؤں کہ ارے وہ کھانا کھاتا ہے، میں اور آپ کہیں کہ کھانا کھاتے ہیں، یہ کوئی خبر ہے کیا؟ آپ بولیں گے کھاتا ہے، ہم سب کھاتے ہیں. تو یہ رد تھا، یہ توحید کا تذکرہ اور ان کی الوہیت و ربوبیت کا رد تھا. بس 2 منٹ انشاءاللہ.